السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اور وہ نشستیں جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں، کیا یہ نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹنے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا؟ یہ وہ دو بنیادی سوالات ہیں جس کا جواب ہمیں کل سپریم کورٹ سے ملے گا۔ جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جمعے کے روز 9:30 بجے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے اوپر جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ اس معاملے کے اوپر 9 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مشاورت کے لیے 2 اجلاس کیے جاتے ہیں، اور آج کا جو اجلاس ہے تقریباً 40 منٹ تک جاری رہا، اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر آئی کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ یہ وہ کیس ہے جس کے پاکستان کے سیاسی تاریخ کے اوپر بھی بہت اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ہسٹری کے لیے بھی یہ کیس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں جب کیس چل رہا تھا تو اس وقت جب کمپلیٹ جسٹس کی بات کی جاتی رہی کہ ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور ہم آرٹیکل 187 کا اطلاق کر کے کمپلیٹ جسٹس کی طرف جا سکتے ہیں، جہاں پہ یہ آبزرویشن دی گئی، وہیں پہ یہ آبزرویشن بھی دی گئی کہ کمپلیٹ جسٹس ہوا میں تو نہیں ہوتا۔ اس کیس میں یہ آبزرویشن بھی دی گئی کہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کا کام جو ہے وہ صرف آئین و قانون کے تحت یا آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر فیصلے کرنا ہے، اور جس طرح سے ماضی میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا اس سے ملک کی سیاسی تاریخ میں جو اثرات مرتب ہوئے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ وہ کیس ہے جس میں یہ طے ہوگا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اکثریتی ویو ہے اس کے بعد کیا یہاں پہ جو فیصلے ہیں کیا وہ آئین و قانون کے تحت ہوں گے یا کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر کوئی نئی راہ یا نیا رستہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس کیس میں یہ بھی طے ہوگا کہ کیا اگر ایک سیاسی جماعت غلطیاں کرے تو کیا ان غلطیوں کا ازالہ سپریم کورٹ کرے، سپریم کورٹ ان غلطیوں کو درست کر سکتی ہے۔ بہت اہم سوالات اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ ڈسکشن میں رہے۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ان ممبران کو آزاد ڈکلیئر کیا تو پھر اس کے بعد اس فیصلے کو کسی بھی سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ میں جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر چیلنج کر کے یا اس کو باقاعدہ فالو نہیں کیا گیا تو کیا اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ اپیل میں دیکھ سکتی ہے؟ اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے 2 سے زائد مرتبہ ایک آبزرویشن دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ کیا سپریم کورٹ 3 دن کا ٹائم دے سکتی ہے، اور ان 3 دنوں میں کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ ان امیدواروں سے اگر کچھ غلط ہوا ہے تو ہم ان کو پھر 3 دن دے دیں، اور ان کو کہیں کہ یہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہیں تو 3 دنوں میں چلے جائیں، اور مخصوص نشستیں بھی اگر اس کی فہرستیں بھی دینا چاہیں تو دے دیں۔ تو اگر یہ رائے اکثریت کی جانب سے دی گئی تو یہ کس اختیار سماعت کے تحت دی جائے گی، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ اور یہ کیس انتہائی پیچیدہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں آئینی تشریح کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے یہ فل کورٹ تشکیل دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ وہ کون سے ایسے حقائق ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے نئے حقائق ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ اپنا ایک اوپینین جو ہے وہ بلڈ کر سکتی ہے، یا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا گیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران کچھ نئے فیکٹس اس وقت سامنے آئے جب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے
الیکشن کمیشن کے وکیل کو یہ کہا کہ آپ ہمیں تفصیل بتائیں کہ کون سے ایسے امیدوار تھے جو آخری وقت تک ان کی پارٹی وابستگی کسی پارٹی کے ساتھ رہی، اور پھر وہ ریکارڈ جب پیش کیا گیا تو اس میں پھر یہ پتہ چلا کہ 6 کے قریب ایسے ممبران ہیں جن کی آخری وقت تک جو پارٹی وابستگی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی تھی۔ اپیل میں الیکشن کمیشن سے یا RO سے ریکارڈ مانگا گیا۔ کیا اپیل میں ان حقائق کو بھی سپریم کورٹ نے اگر اس کا جائزہ لیا ہے تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اوپینین بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں وہ بنیادی کوسچنز ہیں جو اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، وہ صرف آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اور پھر یہاں پہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا جی کہ یہ سیٹیں PTI کی ہیں تو پھر PTI کہاں پہ ہے، اس پہ بھی ایک ڈسکشن ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا گیا جی کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں تو پھر فہرستیں جمع کروانے کے لیے کیا ٹائم دیا جائے گا؟ اور اگر یہ کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ درست ہے اور ہم یہ پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، تو اس کی ریزننگ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی یا جو ریزننگ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی، کیا وہی پریویل کریں گی؟ اور ایک ویو انٹرسٹنگ تھا الیکشن کمیشن میں ممبر پنجاب بابر بھروانہ صاحب کا نام غالباً میں شاید مکمل بھول رہا ہوں، تو ممبر پنجاب بہرحال وہ تھے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا، اب الیکشن کمیشن میں جب یہ معاملہ آیا تو الیکشن کمیشن کے 5 ممبران نے متفقہ طور کے اوپر یہ کہا کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی، لیکن دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹنے کے معاملے کے اوپر 4 ممبران نے کہا جی کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی جائیں، اور ممبر پنجاب نے یہ کہا کہ یہ دیگر سیاسی جماعتوں کو نہ بانٹی جائیں بلکہ ان کو خالی چھوڑا جائے اور پارلیمنٹ خود اس معاملے کے اوپر طے کرے۔ یہ کچھ بنیادی سوالات ہیں جس کے اوپر اب کل ہی فیصلے میں کلیئر ہوگا، اور یہ سوال بہت زیادہ ڈسکشن میں رہا کہ کسی کا حصہ کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ کل کا دن پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، اور آخر میں یہ کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جب بھی کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائی گئی یا آئین کو ری رائٹ کیا گیا یا آئین میں کوئی نئی چیز متعارف کروائی گئی، اضافہ کیا گیا، تو اس سے بنی بنائی حکومتیں ختم ہوئیں اور نئی حکومتوں نے جنم لیا، لیکن اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا، اس میں کمی نہیں آئی۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کو بھی آئین و قانون کے اندر رہ کر ہی فیصلے کرنے چاہیے، اور جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کے تحت ہی جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اور منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ابتدا میں کیس سنا، پھر اس کے بعد کمیٹی کے پاس گیا کہ لارجر بینچ بنایا جائے۔ تو اب یہاں پہ اگر عمر عطا بندیال صاحب کی طرح کا اگر مائنڈ سیٹ قاضی فائز جتھا صاحب کا ہوتا تو وہ اپنے ساتھ کوئی ہم خیال ججز بٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے فل کورٹ بٹھایا، اور اس فل کورٹ نے سماعتیں مکمل کیں اور اس کی براہ راست نشریات دکھائی گئیں اور فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو اب کل 9:30 بجے سنایا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔